ابتدا ہے رب دل کے بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں جب بے راہ روی بڑھ جاتی ہے، جب انسانیت کو شرمانے والے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب لوطیت جنم لے لیتی ہے اور جب بابل کا برج بنائے جانے کی تیاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی عذاب اس قوم پر آن پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو حالات اس وقت وطن عزیز کے ہو چکے ہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی آفت یا کوئی قیامت ڈھانے کے در پہ ہیں۔ لیکن ایک عقل کی بات، پرانے وقتوں میں جب کسی جگہ پر خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی تو آسمان پر ایک لال لکیر جنم لیتی تھی۔ آسمان کا رنگ لال ہو جاتا تھا، جس سے جو اس وقت کے بزرگ ہوتے تھے وہ یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کہیں پہ کوئی قتل ہوا ہے۔ میرے ایک بہت ہی قابل احترام کراچی کے شاعر مشرف صاحب، ان کا ایک شعر جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا میری نوجوانی کے ایام میں، کہ وہ کہتے تھے کہ مت پوچھو کیا حال ہوا ہے، حال میرا بے حال ہوا ہے، قتل ہوا دریا میں کوئی، موجوں کا رنگ لال ہوا ہے۔ لیکن آج کل کی جو سچویشن ہے ناظرین، سمجھ نہیں آتی، قتل بھی ہوتے ہیں، آسمان پر لالی بھی نہیں چھاتی، اور دریا کی موجیں جو ہیں ان کا رنگ بھی لال نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کہیں خدا کی خدائی ہم سے روٹھ تو نہیں گئی، ہمارے کام، ہمارے کردار، ہمارے چال چلن اور ہماری گفتار اکثر و بیشتر جھوٹ، غیبت، حسد اور دوسروں کی برائی کرنے پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے، چند سالوں کی ہے۔ آج کل تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے، لیکن اگر ہم اوسط عمر کا تعین کرنے کی کوشش کریں تو اوسط عمر جو ہے وہ 50 سے 60 سال کی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمینی وقت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں پر آپ ایک قلیل مدت کے لیے اپنا کچھ وقت گزارنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن بہت سے ناعاقبت اندیش اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس لوٹ کر اپنے خدا کی طرف جانا ہے، تو وہ پھر اس دنیا کے حسن کو بگاڑنے کے لیے، اس کی پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی گنہگار روشوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آسمان
پھٹا نہ زمین پھٹی. ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی تو مجھے اس بات پہ شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں انسان کیوں ہوں. اگر دیکھا جائے تو حیوان بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ انسانیت میں حیوانیت آ گئی ہے، پر یہ حیوانیت سے بھی آگے کی کوئی منزل ہے جو انسان کے اندر سرایت کر چکی ہے. شیطانیت کہیں، لوطیت کہیں، یا پھر اس کو کیا نام دیا جائے. 3 سال کی بچی، ناظرین ذرا تصور کریں، 3 سال کی بچی جس کو ہر شخص اپنی گود میں لے کے، اپنی باہوں میں لے کے کھلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی توتلی باتیں سن کے انجوائے کرتے ہیں لوگ. لیکن ذرا تصور کر کے وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے 3 سال کی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور نہ صرف ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ اسے قتل کر کے بوری میں بند کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا. دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ناظرین کراچی کا ہے، جہاں پر ایک 3 سال کی بچی جس کو ظالم بہت چھوٹا لفظ ہے، درندہ بہت چھوٹا لفظ ہے، وحشی بہت چھوٹا لفظ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کیا نام رکھے جائیں جنہیں اس بات کی بھی تمیز نہیں کہ معصوم بچے جو جنت کے فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، ننھے منھے پھول، کلیاں، شبنم کے قطرے، پاک اور پاکیزہ، جسے ان باتوں کی خبر بھی نہیں، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا یقیناً یہ شیطانیت کی، درندگی کی، حیوانیت کی کوئی آخری منزل ہو سکتی ہے، کوئی آخری درجہ ہو سکتا ہے. بہت دکھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ میں آج کا یہ ولاگ کر رہا ہوں، لیکن ناظرین یہ خبر آپ تک پہنچانا اس لیے لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، انہیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں، انہیں باہر نہ جانے دیں، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی نہ جانے دیں. پتہ نہیں کب کون انسانیت کا لبادہ اتار کے درندگی اور شیطانیت کا لباس پہن لے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. ناظرین مجھے بہت اس بات پہ مان ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی ووکیبلری ہے، بٹ میرے پاس اس چھوٹی ننھی منھی بچی کے لیے بات کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ کے ہیں. دکھ اور تکلیف کا عالم یہ ہے کہ الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے. اسی طرح سرگودا کی ایک بچی، منتہا اس کا نام ہے، 9 سالہ بچی، گھر سے چیز لینے کے لیے ساتھ دکان ہے وہاں پر جاتی ہے. اسے کیا خبر تھی کہ درندے، ہوس کے پجاری، موت کے سوداگر، معصوم بچی کی عزت کو تار تار کرنے والے درندے اس انتظار میں ہیں کہ وہ ان کے ہتھے چڑھے اور وہ اس پر جھپٹیں
اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں، اور پھر نہ صرف ہوس کا نشانہ بنائیں، اس کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے ناظرین، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کا کوئی دین ایمان نہیں؟ کیا ان کا کوئی خاندان نہیں؟ کیا ان کے گھر گھرانے میں بچے نہیں ہوتے؟ کیا یہ کسی اور سیارے کی مخلوقات ہیں جنہیں انسانیت کا کوئی پاس نہیں؟ ایسے درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ انہیں نشان عبرت بنانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، اس طرح کے کرداروں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت جو ہے کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کو یقیناً نشان عبرت بنانا اور نشان عبرت بنا کر معاشرے میں ان کی تشہیر کرنا از حد ضروری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں ان خاندانوں کا، ان بچوں کا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ والدین جو اس آس پر منتظر تھے کہ ان کی بچی ابھی واپس لوٹ آئے گی، لیکن ناظرین جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گی تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ ناظرین یہ تو معصوم بچیوں کا واقعہ ہے۔ ایک اور فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے چک کا جو 8 سالہ بچہ شکیل جو ہے، وہ اپنے گھر سے پینے والی بوتل جو ہے کوکا کولا، سپرائٹ، وہ لینے جاتا ہے دکان پہ، واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی ہے، ڈیڈ باڈی واپس آتی ہے۔ کیسے اب یہ سٹوروں پہ، دکانوں پہ جانے والے بچے محفوظ سمجھے جائیں گے؟ کون تحفظ دے گا انہیں؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کی 24 آورز رکھوالی کر سکیں گے؟ اگر وہ رکھوالی کریں گے تو پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ جوتی کپڑے کا، ان کی کتابوں کا، ان کے یونیفارمز کا، چھوٹی موٹی جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ ناظرین ایک ایسی کربناک سوچ، ایک ایسا اذیت ناک ماحول پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی ہے۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ اب نہ تو آسمان لال ہوتا ہے کسی کے قتل ہونے پر، نہ دریا کی لہریں لال ہوتی ہیں، نہ ہی کوئی آندھی اور طوفان چلتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ سب ہوتا تھا اس وقت یہ چیزیں معمول کا حصہ نہیں تھیں۔ یہ واقعات کبھی کبھار رونما ہوتے تھے اور وہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو اس کے عوض کوئی اس طرح کا واقعہ جنم لیتا تھا۔ اب تو ایک ایک دن میں ناظرین پتہ نہیں کتنے کتنے لاشیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ کتنا خوف زدہ کر دیا ہوگا والدین کو ان واقعات نے۔ صرف وہی والدین
اس کرب کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ والدین جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، نصیحت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن صرف ایک بات آپ کے گوش گزار لازمی کرنا چاہتا ہوں کہ مت اعتماد کریں کسی پر بھی۔ اگر آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں، انہیں اکیلا دکان پر مت بیچیں، انتظار کر لیں، برداشت کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مرد حضرات گھروں میں نہیں ہوتے اور خواتین مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دکان پر چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے بھجوا دیتی ہیں۔ مجھے آپ کی پردہ پوشی اور آپ کا عزت احترام سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ برائے مہربانی اگر آپ بچوں کو اس طرح سے دکانوں پہ سامان لینے بھیجیں گے، کس دکان پہ کس گلی میں کون سا درندہ بیٹھا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ احتیاط لازم ہے اور احتیاط آپ نے کرنی ہے، اور اگر آپ یہ احتیاط نہیں کرتے، وہ تو پہلے ہی صیاد شکاری اس تلاش میں ہے کہ اسے کچھ شکار نظر آئے تو وہ اس کو کھا جائے، تو پھر اس میں اس کا تو قصور کوئی نہیں ہے۔ احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ والدین اب اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اور ذمہ داری اپنے سر لے لیں گے، اور دکان سے چھوٹا موٹا سودا سلف لانے کے لیے وہ خود زحمت کریں گے۔ ناظرین، یہ تو ذمہ داری والدین کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ریاست بھی ماں ہے۔ ریاست اتنے زیادہ لا انفورسنگ انسٹیٹیوشنز کو پال رہی ہے، بہت سے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، بہت سی ایجنسیز موجود ہیں، قانون پر عمل درآمد کرانے والے ادارے موجود ہیں۔ یہ سب واقعات سن کے، دیکھ کے تو یقیناً ان پر سے اعتماد اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کا رکھوالا، چوکیدار، محافظ سویا ہوا نہ ہو، جاگتا ہو، تو پھر اس طرح کے واقعات بالکل بھی رونما نہیں ہوتے۔ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، تو اس میں مجھے بالکل قطعاً کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی، چونکہ یہ جو سراسر مسلسل لگاتار واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ اس بات کی واضح گواہی ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہیں، اور وہ ملک میں، علاقوں میں، حلقوں میں انتظام و انصرام قائم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ ناظرین، 3 واقعات میں نے کوٹ کیے ہیں، ایک سندھ کراچی کا اور 2 پنجاب کے سرگودا فیصل آباد، اور یہ دونوں ایک ہی ریجن ہے۔ یقیناً یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے
اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اور ایسے تمام کردار جو ملک کو، معاشرے کو، وطن کو، ہمارے علاقے کو آلودہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ایسے کرداروں کو مکمل طور پر اپنے معاشرے سے نیست و نابود کرنا ہے۔ ایسے ناسور جو معاشرے کو بدصورت بناتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جاؤ زمین کو معمور و محکوم کرو، اور یہ صریحاً خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو معاشرے کو بدصورت بناتے ہیں، ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا یقیناً ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے ایسے بچے ہیں جو یا ایسے شیطان صفت بچوں کے جو والدین ہیں، انہیں بھی عبرتناک سزا دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے جو اس معاشرے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ ناظرین، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور تکلیف ہے نہ صرف پرواز کرنے والی روحوں کی، بلکہ ان سے وابستہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ان کے لیے میری دعا ہے کہ خدا قادر مطلق ان کو صبر اور تسلی دے، اور ان ننھے منھے فرشتوں کو جو بالکل پاک اور پاکیزہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں شاید ابھی تک کوئی ایسی غلطی، کوتاہی، گناہ نہ کیا، کوئی خطا نہ ان سے سرزد ہوئی، اور یہ جنت کے فرشتے جو واپس خدا کی بادشاہی میں چلے گئے ہیں، خدا انہیں اچھا اور اعلیٰ مقام عطا کرے، تاکہ وہ فرشتے دوبارہ اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور وہ لوگ جو اس معاشرے کا ناسور ہیں، جو اس معاشرے کو بدصورت بناتے ہیں، اور جو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اس معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں، خدا ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو غرق کرتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔